بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ پری 9th بیٹا، میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس مصباح اور آج آپ کا اردو کا لیکچر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو بیٹا آج انشاءاللہ ہم اپنا نیکسٹ سیمسٹر کا نیکسٹ لیسن ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے ڈرامہ پڑھا تھا آرام و سکون، ٹھیک ہے؟ تو جو آج کا ہمارا لیسن ہے لہو اور قالین، وہ بھی ایک ڈرامہ ہے، مرزا ادیب کا تحریر کردہ ایک ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی بک کا پیج نمبر 87 نکال لیں۔ ہاں جی، یہ آپ کا ہے لہو اور قالین، مرزا ادیب کا لکھا ہوا آپ کا ڈرامہ ہے، اور اس میں 4 کردار ہیں۔ اس کے کردار ہیں 4، جیسے کہ بابا، تجمل، اختر اور رؤوف۔ آپ نے ان کرداروں کے نام بھی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس ڈرامے میں مرزا ادیب نے ہمارے معاشرے میں موجود ریاکاری سے جو ہے ہمیں روشناس کرایا ہے۔ آپ نے اس پورے لیسن کی ریڈنگ بہت اچھے سے کرنی ہے، اور مشکل ورڈز کے میننگ جو ہیں وہ اس کی بیک پہ لکھے میں سارے کچھ میں ساتھ ساتھ بھی آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔ آپ نے سارے لیسن کو 2-3 بار ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس کی مشکل ورڈز کے میننگ لرن کرنے ہیں۔ میں آپ کو آسان کر کے پورا لیسن ایک بار سمجھا دیتی ہوں، وہی پھر آپ کا خلاصہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ کہ اس ڈرامے میں مرزا ادیب نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ ہمارے معاشرے میں موجود جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو سیڑھی بنا کے فائدہ حاصل کرتے ہیں، دوسروں کی معصومیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے کہ اس ڈرامے میں مرزا ادیب نے ہمارے معاشرے میں موجود ریاکاری یا دغا بازی سے ہمیں روشناس کرایا ہے۔ اس میں ایک کردار ہے اختر۔ اختر جو ہے ایک باصلاحیت مگر غریب قسم کا ایک مصور ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ 2 سال پہلے ایک بہت سے تنگ مکان میں رہتا تھا، تنگ و طریق گلی میں رہتا تھا، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنی وہ تصویریں بناتا تھا، اس کی تصویروں کی ایک نمائش ہوئی، تو اس نمائش میں اس کی ملاقات ایک تجمل نامی سیٹھ ہوتا ہے، جو بڑا امیر شخص ہے، اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تجمل جو تھا فن کی خدمت کے نام پر اختر کو غربت سے نکال کے اپنی کوٹھی النشاط میں لے جاتا ہے۔ یا آپ دیکھ رہے ہیں نا، فرسٹ لائن میں اس کی کوٹھی کا نام النشاط لکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے کمرہ بھی وقف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اختر زندگی کی ضروریات سے تو بے نیاز ہو جاتا ہے، لیکن اختر کو فن کا جو اس کی جو فنکارانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اختر یہ کیونکہ وہ جتنی وہ تصویریں وغیرہ بناتا ہے نا، تو اس کی نمائش جو ہے وہ سیٹھ تجمل کرتا ہے۔ تو اختر یہ بات برداشت نہ کر سکا کہ اس کا فن اپنا اصلی جوہر کھو کے جو ہے وہ محض تجمل کے لیے ایک ذریعہ شہرت بن گیا، تو وہ اپنی اس کیفیت کا اظہار اپنے ایک مصور دوست نیازی سے کرتا ہے۔ نیازی اس کا ایک غریب دوست ہے۔ نیازی اسے اپنے خاندان کے گزارے کے لائق پیسوں کے بدلے اس کو کچھ تصویریں بنا کے دینے کا معاہدہ کر لیتا ہے۔ مطلب کہ جو نیازی ہے نا، اختر کا دوست، وہ بھی بہت غریب ہے، اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اس کی بہن کی شادی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اختر کو اپنی تصویریں بنا کے دیتا ہے۔ اختر آگے اپنی تصویریں کہہ کے سیٹھ تجمل کو وہی تصویریں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اختر اس بات سے تھوڑا جو پریشان ہے کہ وہ اپنی تصویروں کو اپنا نہیں کہہ سکتا، وہ اپنی تصویریں بناتا ہے اور سیٹھ تجمل اس کی تصویریں جو ہے وہ آگے فروخت کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آخر ایک دن اختر کے نام کی بنائی ہوئی تصویر جو ہوتی ہے وہ مقابلے میں اول آ جاتی ہے، جو دراصل نیازی کا فن ہوتا ہے۔ اصل میں نیازی نے وہ تصویر بنائی ہوتی ہے۔ اختر کے لیے اب مزید اس فریب والے کھیل کو جاری رکھنا ممکن نہیں رہتا، اور وہ تجمل کی دی ہوئی پرآسائش زندگی سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ تجمل کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی، چنانچہ وہ بہت اصرار کرتا ہے، اختر سے پوچھتا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے، تم کیوں یہاں سے جانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ جب وہ بار بار اصرار کرتا ہے تو پھر اختر اس کو وہ بات بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ بتاتا ہے نا کہ ساری حقیقت سے اس کو آگاہ کرتا ہے کہ تجمل کی سرپرستی کو وہ ایک اشتہار اور سستی شہرت کا ذریعہ اس نے بنایا ہوا ہے اور ریاکاری، تو پھر کیا کرتا ہے وہ اختر اس کے اوپر ریاکاری کا الزام لگاتا ہے۔ تجمل کے لیے یہ حقیقت ناقابل برداشت تھی، ٹھیک ہے؟ وہ اختر کو ایک احسان فراموش چور اور مجرم کا نام دیتا ہے، کیونکہ اس کا جو دوست نیازی ہوتا ہے نا، جب اس کی تصویر کو اول نام ملتا ہے تو وہ یہ سن تو لیتا ہے، تو وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی تصویر کو اپنا نہیں کہتا، اور ججوں نے اس کو اول نام دے دیا ہے، تو یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور یہی وجہ اس کی خودکشی کا باعث بنتی ہے۔ وہ خودکشی کر لیتا ہے اس بات پہ، جس کی وجہ سے اختر بہت پریشان ہوتا ہے کہ اس کے دوست نے خودکشی کر لی ہے، اور وہ اس کا اصل قاتل جو ہے وہ سیٹھ تجمل کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تجمل کا جو سیکرٹری رؤوف ہے نا، وہ آ کے نیازی کی خودکشی کی تصدیق کر دیتا ہے، تو اختر جو ہوتا ہے وہ اس بات کا ذمہ دار سیٹھ تجمل کو ٹھہراتا ہے۔ اس طرح وہ کہتا ہے کہ یہ ایک قاتل، کہ تم ایک قاتل ہو۔ اختر حسین جو ہے وہ سیٹھ تجمل کو کہتا ہے کہ تم ایک قاتل ہو، تم نے معاشرے کا قتل کیا، تم نے انسانیت کا قتل کیا ہے۔
ٹھیک ہے. ایک ایسا قتل جس نے 2 قتل کیے ہیں، یعنی کہ ایک کہتا ہے، اختر کہتا ہے کہ ایک تو تم نے میرے فن کا قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا میرے دوست نیازی نے جو وہ خودکشی کی ہے کہ وہ اپنی تصویر نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. تو اس طرح تم نے دوہرا قتل کیا، تم انسانیت کے قاتل ہو. سید تجمل کو کہتا ہے اختر حسین. تو سردار تجمل جب اپنے سیکرٹری رؤف سے کہتا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا، اسے اس گھر سے نکال دو، اس کو دھکے دے کے اس گھر سے نکال دو. اور اختر مسلسل چیختا ہے کہ تم قاتل ہو، تم نے قتل کیا ہے، میں خاموش نہیں رہوں گا، تم نے انسانیت کا قتل کیا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ پہ آ کے وہ یہی کہتا ہے کہ تم نے انسانیت کا قتل کیا، میں اس بات پہ خاموش نہیں رہوں گا. اس پورے خلاصے کا، اس پورے لیسن کا جو ہے لب لباب یہ تھا، جو میں نے کتنا لانگ لیسن ہے جو میں نے آپ کو بہت شارٹ کر کے خلاصے کی شکل میں سمجھا دیا. ٹھیک ہے. تو بیٹا انشاءاللہ ابھی میں آپ کو ان کی ایکسرسائز وغیرہ کرواتی ہوں، آنسرس بتاتی ہوں. اب جو ہے آپ نے اس کو بہت دھیان سے ریڈ آؤٹ کر کے اس کا خلاصہ جیسے میں نے بتایا ویسے آپ لکھنا ہے. انشاءاللہ میں ابھی دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں.